جی شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر صاحب، ہم کچھ سوال لینا چاہ رہے ہیں، جب تک اگر آپ کچھ سوالوں کے جواب دے دیں تو۔ جی فرمائیے۔ سامعین سے گزارش ہے جس کو کوئی سوال کرنا ہو وہ اپنا ہاتھ اوپر کریں اور ان کا مائک کھول دیا جائے گا اور وہ اپنا سوال جو ہے وہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم صاحب، یہ امت محمدی اور امت مسلمہ میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امت محمدی اور امت مسلمہ یا امت اسلامیہ کہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، میں نے پہلے بالکل شروع میں آیت کا ایک قصہ پڑھا تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اللہ نے ہمارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا تو ہم کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے نا۔ تو یہ ہے امت مسلمہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے نبی کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اگر کوئی کہتا ہے امت محمدیہ تو وہی بات ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے امت مسلمہ تو بھی وہی بات ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے امت اسلامیہ تو بھی وہی بات ہے۔ یہ امت وہی ہے، نام جو ہیں یہ اس کے مختلف ہیں، مختلف نام لیے جاتے ہیں، تو اصل فرق اور کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو شیخ صاحب کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوئی تو یہ تو کافت الناس کے لیے تھے، تو اس وقت تو آپ پوری عالم کے لیے حضور، جو لوگ اسلام لے آئے وہ مسلم ہو گئے، جو اسلام نہیں لائے وہ کافر رہ گئے۔ ہاں تو بالکل صحیح ہے نا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس سے بشیرا و نذیرا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی صرف ہم مسلمانوں کے لیے نبی نہیں بلکہ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تمام انسانوں کی طرف۔ اس لیے جو امت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت دعوت، کہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس میں ظاہر ہے کہ ابو لہب شامل تھا، مکہ کے سارے مشرکین شامل تھے، دنیا بھر میں بعد میں دعوت کا سلسلہ چلتا رہا تو وہ سارے شامل رہے۔ یہ ہے امت دعوت، اور ایک ہے امت اجابت، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ہیں مسلمان۔ امت اجابت کہہ لیں، امت اسلامیہ کہہ لیں، امت مسلمہ کہہ لیں، امت محمدیہ کہہ لیں، وہ وہی بات ہے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے کہ پہلے انبیاء ایک وقت میں ایک قوم کی طرف، ایک علاقے کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے، ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام موجود تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعیب علیہ السلام موجود تھے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، اور اسی طرح ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں قیامت تک کے لیے، ایک وقت میں سارے انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے، بلکہ اگر صحیح معنوں میں یہ لیا جائے تو انس و جن کے لیے آپ مبعوث کیے گئے، اور قیامت تک کے لیے آپ ہی رہیں گے، دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور وہ کئی لوگ ہوں گے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اٹھ گیا مسیلمہ کذاب، بنی حنیفہ کا سردار۔ اسی طرح بعد میں نبی آتے رہے، ایک سجا نامی عورت ہے، اس نے آ کے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور اپنا دعویٰ جو ہے اس کو سچا ثابت کرانے کے لیے کہا کہ جو تم کہتے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا نبی بعدی، وہ نبی یا یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور مؤنث
وہ الگ ہیں. تو انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ میں عورت ہوں اور عورتوں میں سے کسی نبی کے آنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار نہیں دیا، لہٰذا میں نبی ہوں. تو یہ کذابہ تھی، مسلمہ جو ہے وہ کذاب تھا، اور اس کا مسلمہ کے زمانے میں ہی اس عورت نے، سجاح نامی عورت نے بھی اعلان کیا تھا. اور ابھی آج کل آپ سنتے ہوں گے کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی کشمیر میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں نبوت کے اعلان کر رہے ہیں. یہ سارے جھوٹے نبی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے، لہٰذا آپ آخری نبی بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، جن و انس کے لیے ایک ہی نبی ہے. بارک اللہ فیک. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی شاہد بھائی آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ سوال اپنا پیش کیجیے. میرے خیال سے شاہد بھائی جو ہے وہ نہیں بول پا رہے، تو ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ منہج اور مذہب، اس کو ذرا وضاحت کریں. منہج کا معنی ہے طریقہ، اور مذہب کا معنی بھی ایک طرح سے طریقہ ہی ہوتا ہے، لیکن منہج اور منہاج علی منہاج نبوت سمجھتے ہیں نا آپ، لفظ معروف ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نہج تھا اسی زمانے پر خلفۂ راشدین نے بھی اپنا وقت جو ہے، اپنا عہد جو ہے وہ گزارا. تو ہمیں آج جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو اسی طرح سمجھنا ہوگا جس طرح کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیکھا اور ان پر جیسے عمل کیا. یعنی منہج جو ہے وہی لینا ہوگا، یا یوں کہیں کہ قرآن و سنت کی تعبیر وہی صحیح ہوگی جو صحابہ کرام نے اختیار کی. آج اگر کوئی اپنی طرف سے تعبیر پیش کرتا ہے اور اپنی طرف سے تعویلیں کرتا ہے تو وہ نہیں لی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی. یعنی جو سلف امت ہیں ان کی فکر، ان کی نہج، ان کو لینا ہوگا. اور رہا معاملہ مذہب کا، تو وہ مذہب جو ہے وہ ویسے تو راستہ ہی شمار ہوتا ہے، ذہب یذہب، جانا، اور مذہب یعنی جانے کا راستہ، یہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن جو متعارف یا معروف لفظ ہو گیا مذہب کا، وہ 4 مذاہب میں جو کہ مشہور ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، وہ مذاہب قرار دے دی گئے کہ ایک امام کو کچھ اس حد سے مان لیا گیا کہ دوسرے ائمہ کو تقریباً ان کا انکار ہی کر دیا گیا. بلکہ یہاں تک باتیں موجود ہیں، اب مذہب کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی تلخ بات میں کہہ ہی دوں. ہمارے علماء کرام میں سے، علماء احناف میں سے بعض نے اس حد تک تشدد سے کام لیا، یا کہیں کہ تعصب سے کام لیا، کہا کہ قول و امامنا، ہمارے امام کا قول صحیح ہے، قول و امامنا صحیح یحتمل الخطا، محض خطا کا احتمال ہے، وقول غیر امامنا خطا یحتمل الصواب، قول و امامنا صحیح یا صواب، اور غیر کے قول کو کہا کہ وہ غلط ہی ہے، کبھی کوئی صحیح نکلا ہے تو نکلا ہے. اب جب یہاں اتنا تشدد اور اتنا تعصب برتیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے. یہ سلسلہ مذاہب میں ہمارے جو 4 مکاتب فکر کہا جاتا ہے نا، 4 مذاہب، 4 ائمہ کے مذاہب،
یہ لفظ مذہب کے لیے ان چار کے ساتھ خاص طور پر معروف ہے۔ تو ان مذاہب میں تعصب خاص طور پر ہمارے، چونکہ ہم اپنے پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جتنا تعصب ہمارے پاک و ہند میں احناف اور شافعیہ، حنفی شافی، دوسرے لفظوں میں وہابی سنی یا اہل حدیث اور اہل سنت، جتنا تعصب ان کا آپس میں بنا ہوا ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ تو الفاظ آپ نے سن لیے کہ ہمارے امام کا قول صحیح ہے، کبھی خطا کا احتمال ہو سکتا ہے، اور ہمارے امام کے علاوہ دوسروں کا قول غلط ہے، کبھی صحیح کا احتمال ہو سکتا ہے۔ یہ حد ہے۔ اور اسی طرح یہ تک کہا گیا کہ دوسرے کو گویا یہ مسلمان سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے، دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہاں تک یہ بات موجود ہے کہ اگر لڑکا حنفی ہے، لڑکی شافعی ہے، ذہن میں رکھیں، لڑکا حنفی ہے، لڑکی شافعی ہے، تو ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اور علی وجہ تنزل ان شافعیوں کو اہل کتاب مانتے ہوئے، یعنی اہل کتاب کی طرح، جس طرح عیسائی عورت اور مسلمان مرد کا نکاح ہو جاتا ہے، اسی طرح حنفی مرد اور شافعی عورت کا نکاح جو ہے کر دیں تو ہو جائے گا۔ اب اس سے بڑا تعصب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارے مذہب کی سمجھنے کے باتیں ہیں، جبکہ منہج جو ہے وہ اس سے بہت اعلیٰ، بہت الگ ہے۔ منہج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، جو نہج اختیار کیا، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہ طریقہ ہے نہج، اسی کو منہج کہیں گے۔ اور ہمارا جو سلسلہ اب ان مذاہب کے نام سے بنا ہے، اس میں تعصب، ایک اور بات لگے ہاتھوں کہہ دوں، مذہبوں کی یہ جو کارستانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، کہا گیا کہ میری امت میں ایک ایسا آدمی آئے گا اضر من ابلیس، وہ ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور وہ ہوگا کون؟ محمد بن ادریس۔ محمد بن ادریس کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری طرف کہا گیا کہ اس امت کا چراغ، اس امت کا چراغ یعنی میری امت اسلامیہ کا چراغ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ائمہ کرام، میں نے اپنے پہلے درس میں یہ بات ذکر کی ہے، اسپیشلی درس چھوڑنے سے پہلے میں نے کہا کہ وہ ان تعصبات سے، ان ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے بالکل بری تھے۔ ان کے بعد ایک عرصہ رہا کہ لوگ اس مذہب کی جکڑ بندیوں میں نہیں آئے، لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ پھر یہ اپنے ایسے ہوئے کہ دوسرے کو یہ ماننے کو تیار نہیں۔ چاہیے یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول پہ رہیں۔ اگر قرآن کریم سے کوئی چیز نہیں ملی، حدیث شریف سے نہیں ملی، خلفاء راشدین کے عمل سے نہیں ملی، ائمہ سے بعد میں آ کے صحابہ سے بھی نہیں ملی، تو اجتہاد کی باری آ گئی۔ اجتہاد میں آپ ٹھیک ہے کسی ایک امام کی بات مان لیں جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ اقرب الی الکتاب و سنہ ہوگی، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ آغاز ہی ائمہ سے کریں اور آگے جانے کی بالکل ہمت ہی نہ ہو، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو مذہب کے نام سے اتنا تعصب رکھا گیا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ ایک دوسرے کو گویا کہ کوئی مسلمان ماننے کو تیار نہیں، بس میرے امام نے جو کہا وہی سچ ہے، جبکہ چاروں ائمہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب حدیث رسول آ جائے ہمارا فتویٰ، ہمارا قول چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تو یہاں تک ہے کہ تضربوا قولی بارض الحائط، حدیث کے خلاف حدیث رسول ثابت ہو جائے، اذا صح الحدیث، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، صحیح سند سے مل جائے، میرے قول کو دیوار پہ مار۔ وہ تو اتنے اتباع رسول اور اتنے قرآن کریم کو، سنت رسول کو ماننے والے تھے، وہ تو گوارا نہیں کرتے تھے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں ہماری بات کو لایا جائے۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے پر اتنا کر دیا کہ قرآن سے کچھ بھی ہو
اصول سرخسی نام کی ایک کتاب ہے مذہب کی کتابوں میں سے. ہمارے یہاں تو چونکہ یہی مذہب ہے بڑا پاکستان میں. انڈیا میں ایک اور بھی مذہب ہے، وہ شافی ہے، حنفی اور شافی دو ہیں. پاکستان میں زیادہ تر حنفی، یعنی مذاہب کے ضمن کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں جو ہے وہ ائمہ جو چاروں ہیں، ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے بعض لوگوں نے بہت عجیب اور بڑی تشدد سے بھری ہوئی باتیں یعنی انتہا کر دی. اصول سرخسی والے صاحب نے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ امام ہیں، امام سرخسی، عام سے آدمی نہیں. انہوں نے لکھا کہ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ہمارے امام کے فتوے یا قول کے خلاف آئے گی تو قرآن کریم کی آیت کی تعویل کی جائے گی. یعنی قرآن کریم کی اس آیت کو ہمارے امام کے قول کے مطابق ترجمہ تشریح کر کے لایا جائے گا، اور اگر تعویل ممکن نہ ہوئی تو آیت کو منسوخ مانا جائے گا. اب اندازہ کریں کہ جب قرآن کریم کے بارے میں یہ کہیں گے تو حدیث رسول کا پھر کیا معاملہ وہ کریں گے، اور حدیث رسول کے ساتھ کیا کام کریں گے. یہ ہے فرق منہج میں اور مذہب میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ قوم اسلامیہ میں 73 فرقے ہیں اور ہوں گے، اور اس میں سے ایک ہی کامیاب ہوگا، لیکن ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا ہی فرقہ اچھا ہے. تو اس پہ تھوڑا وضاحت کر دیں، اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارا وقت طے تھا کہ اتنے ہی وقت کے اندر ہمیں چھوڑنا ہے. یہ تو اب اتفاق سے اور وقت مل گیا. قاری صاحب اللہ رب العزت ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، بہت کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ. قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، اب ان کا کسی طرح سے کنیکشن میرا خیال نہیں ہو رہا، تو ہمیں پھر وقت مل گیا ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ہر آدمی کا دعویٰ ہے، حتیٰ کہ مرزائی قادیانی کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، اور ہندو سکھ عیسائی یہودی وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں. مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں، جو الگ الگ گروہ ہیں، ہر گروہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم حق پر ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہمارے اس موضوع کے ضمن میں یہ بات آتی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے اور حق کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حدیث ہے اس کا پس منظر جو ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس حدیث کو اپنے سامنے رکھا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ نجات جو ہے وہ نام میں نہیں کام میں ہے، عمل میں نجات ہے. نام لے لیں گے ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اس میں نجات نہیں ہے. کسی جماعت کے نام میں نجات نہیں، کام میں نجات ہے. اب کام کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ جو ترکت فیکم امرین ہے کہ میں تم میں دو چیزیں کتاب اللہ سنت رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان پہ رہو گے تو نجات ہے، ان پہ رہو گے تو جنت ملے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ان دو کتابوں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت بھی کہا جاتا ہے، کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے، اگر ان دو پر ہم رہیں اور باہر نہ جائیں. اب جو میں نے ایک قول ذکر کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے یا فتوے کے خلاف آئے تو قرآن کی آیت کی تعویل کریں گے. اگر اس طرح کا رویہ نہ اختیار کیا جائے، قرآن کریم کو قبول کیا جائے، جس طرح اس کا ترجمہ اور تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی ہے اسی کے مطابق کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان پر عمل کریں، تو مسئلہ صاف ہے. لیکن جب ہم کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں مانیں اور پھر بھی کہیں کہ میں حق پر ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، تیسری کوئی نہیں ہے. اور ان دو چیزوں سے جو بھی باہر نکلتا ہے وہ تیسرا ہوتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اللہ رب العزت کا فرمان، یہ دو چیزیں، دو مصدر ہیں جن کے علاوہ کسی تیسری چیز کی ضرورت نہ رہے گی۔ اگر اس کی تشریح، انہی کی تائید، اس کی وضاحت کے لیے کوئی تیسری چیز آپ لیتے ہیں جیسے آئمہ کی بات ہے تو کوئی عرض نہیں، لیکن ایسا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ دیں، صحیح احادیث کو بھی چھوڑ دیں، ان کا بھی انکار کر دیں، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان دو کتابوں کا، قرآن اور سنت، ان دو کتابوں پر جو بھی عمل کر لے، جس جماعت کا، جن لوگوں کا عمل کتاب اللہ سنت رسول پہ ہو جائے، انہیں اپنا کوئی نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، ان پر عمل اپنا پکا کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو لوگ کیا نام دیتے ہیں۔ آپ کو اپنا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگ وہ نام دیں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کا نتیجہ ہوگا۔ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا، یعنی جہالت کو، شرک کو چھوڑ کر اسلام لے آتا، تو اس کو کیا کہا جایا کرتا تھا؟ اس کو کہا جاتا کہ یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ معروف تھا۔ اور آج، اب میرا خیال ہے کہ مجھے نام لینا پڑے گا، آج اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول پر صحیح طور پر عمل کرنے لگ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہو گیا ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ وہابی ہو گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ کس جماعت کو اپنا نام جو ہے وہ کیا رکھنا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ کا نام لوگ خود رکھ لیں گے کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ صرف اس بات پر عمل کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ ہیں کتاب اللہ سنت رسول۔ اسی کتاب اللہ سنت رسول کو معیار بنا کر آپ دنیا کی ہر جماعت کو چیک کریں، جو جماعت بھی اس جگہ پہ آ کے آپ کی نظر میں فٹ بیٹھتی ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں، اسے سمجھ لیں کہ یہ ناجی جماعت ہے، یہ جنتی جماعت ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرے جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں وہ دعوے کریں، ان کا کام جانیں۔ میرے نزدیک بہترین معیار جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، کہ ہر کوئی کہتا ہے میں سچا، میں سچا، میں سچا، سچا وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معیار پر پورا ہوتا ہے۔ اور معیار دو کتابیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی محمد جمال بھائی، آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی جمال صاحب۔ جی شاہد بھائی، آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب، یہ اسی سلسلے میں میرا سوال ہے۔ آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، کہ مجھے چاہیے آم کا جوس دودھ کے ساتھ ملا ہوا۔ 10 دکانیں ہیں، 10 کہتے ہیں کہ ہمارا جوس خالص ہے۔ میں سادہ، اب میں دوسرے کہہ رہا ہوں، میں سادہ آدمی ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ خالص کون سا ہے۔ اسی طرح یہ سنت اور قرآن جو ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، میں ایک سادہ مسلمان ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل قرآن اور حدیث ہے۔ وہ سارے 10 کے 10 یہ کہتے ہیں میں سادہ مسلمان ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں، ترجمہ بھی نہیں جانتا۔ تو مجھے کیسے تفریق ہوگی کہ یہ ان 10 میں سے کون سا صحیح ہے؟ آپ نے انہی کے سوال کو تھوڑا اور آگے بڑھایا ہے، اور انہی کے لیے میں نے جو جواب ذکر کیا ہے میں بھی اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم جو سنی ہیں، جو ہم نے جو مشہور کر رکھا ہے اپنے لیے سنی، تو
ये माना हुआ कि हम सुने सुनाए मुसलमान हैं बस। आप दुनियादारी को देखें, आप दुनियादारी को, कि आपने अगर कोई 10 रियाल की चीज खरीदनी है, आप यहाँ सऊदीया में ही है ना? जी जी सऊदीया में। जी जी, आप जानते हैं मुझे कि मैंने रियाल कहा है। आप सऊदीया में है, आपने 10 रियाल की चीज खरीदनी है, तो आप क्या करते हैं? अपने घर के करीब से तलाश करना शुरू करते हैं और बाजार के आखिर तक जाएंगे और देखेंगे कि किसकी दुकान पर चीज अच्छी भी है और सस्ती भी है। करते हैं या नहीं? मैं भी, आप भी, हर कोई करता है। लेकिन जब दीन की बारी आती है तो अपनी जो मोहल्ले की मस्जिद है या अपने दरवाजे के सामने जो मस्जिद है उससे आगे गुजरना अपनी पूरी उम्र में हम गवारा नहीं करते। आखिर ये क्या वजह है? इस जिंदगी की जरूरियात, जो कि छोटी सी जिंदगी है, 70 साल 100 साल, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आमार उम्मती बैन 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के दरमियान है। फरमाया थोड़े लोग आगे जाएंगे। इस 60 और 70 साल की उम्र के लिए और पेट के लिए, अपनी दुनियावी हाजत के लिए तो हम पूरा बाजार छान मारें, जहां से सही चीज मिले वो लें। जब दीन की बारी आए तो आप कहें कि मुझे दूध और जूस चाहिए और मैं 10 लोग दुकानें हैं। मेरे भाई, 10 दुकानों वालों के पास जो जो कुछ है उसको आप चेक कर लीजिए। हमारे पास इस्लाम को चेक करने, किसके पास सही इस्लाम है, किसके पास मिक्स इस्लाम है, किसका माल अच्छा है, किसका माल रद्दी है, उसका मयार मैंने वो जिक्र कर दिया। और वो मैंने नहीं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मयार दिया है। तरक्तु फीकुम अमरैन तरक्तु फीकुम शैअन, मैं तुम्हारे माबैन 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अगर हर कोई ये कह रहा है कि वाकई मैं भी वही बेचता हूं, वो भी वही बेचता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि अब थोड़ा सा आगे बढ़े। आपको एक मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये हदीस है, आपने कहा जी बस मौलवी साहब ने कह दिया हदीस है, बात खत्म हो गई। थोड़ी सी हिम्मत करें, उनसे पूछें कहाँ है, हवाला दीजिए। आप किसी दूसरे से, या खुद, आज तो वो दौर है कि जिस दौर में बहुत ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतने अच्छे अच्छे ऐप, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ गए हैं कि आप सिर्फ उसमें वो अल्फाज उसके लिख दें, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये हदीस ज़ईफ है या सही है। इस नाम के, इस काम के कई ऐप्स मौजूद हैं आपके पास। उस ऐप से चेक करना बड़ा आसान है। वो नहीं है, किसी आलम के पास चले जाइए, उससे पूछ लीजिए भाई ये हदीस है, कोई सही हदीस के मयार के हवाले से आपके पास क्या है, आपको मालूमात मुहैया कर देंगे कि किसका जूस खालिस है और किसका झूठ पर मबनी खालिस। कहता वो खालिस है लेकिन वो गलत बयानी से काम ले रहा है। और इसमें भी एक बात और जिक्र कर दूं मैं, हमारे यहाँ बड़ा ये सिलसिला चलता है कि मिंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हदीस में आता है। अब हदीस में आता है कह दिया, जो आप जैसे कह रहे हैं कि हम सादा लोग हैं, हमें पता चला कि हदीस में आता है। अब हवाला बाकायदा मिंबरों पे खड़े होकर हवाला देने वाला हवाला क्या देता है? मौज़ूआत कबीर मुल्ला अली कारी में आए। हदीस की किताब का नाम किसका लिया? मसलन ऐसे बहुत सारे नाम, मौज़ूआत कबीर मुल्ला अली कारी। मुल्ला सुल्तान अल कारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, बल्कि अहनाफ में से मुहद्दिस आलम थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मौज़ूआत कबीर, उर्दू में उसका तर्जमा हो चुका है। और मौज़ूआत कबीर का माना क्या है, यानी जो किताब है वो, उसके नाम का माना क्या है? उन हदीसों का मजमुआ जो मन गढ़त और जाली है। इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह तो ये जमा करके गए कि लोग इन हदीसों को बयान करने से बाज आ जाएं, बचें। अगर किसी ने बयान करनी है तो ये बताए कि ये हदीस सही नहीं है, ये मन गढ़त बात है। लेकिन हमारे यहाँ हदीस में आया और वो हदीस बयान कर दी, लोगों को पता है हदीस में आया। अब इतना सा तो हमें हिम्मत होनी चाहिए, इतनी सी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ थोड़ा सा मालूम कर लें, एक जगह से 2 जगह से,
اب اتنے سادہ بھی نہ رہیے میرے بھائی، یہ دین ہے، اس پہ ہماری اس زندگی کا انحصار ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ 4 دن نکل جائیں گے، کب نکل جائیں گے پتہ نہیں، کس وقت اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے تیار رہی۔ اور تیاری کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح مادہ، صحیح مواد یا صحیح جوس جہاں سے ملتا ہے وہاں سے خریدا کیجیے۔ جی جی رفیع بھائی آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی رفیع بھائی کیا آپ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے کہ وہ نہیں سن پا رہے۔ جی محمد اسماعیل بھائی آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ ہلو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ میرا تو کوئی سوال نہیں ہے، بس ایک لمبے عرصے کے بعد سے آپ کو روبرو دیکھ رہا ہوں۔ میں خبر میں تھا تو آپ کا جو جمعے کا جو ترجمہ ہوتا تھا خطبے کا، وہ میں بلا ناغہ آ کر کے الحمدللہ سنتا تھا۔ بعد میں روزگار کے سلسلے میں جدہ ریلوکیٹ ہو گیا میں، تو بہرحال میری دعا ہے رب العالمین سے آج آن لائن ملاقات ہو گئی الحمدللہ، ملاقات ہو گئی ہے، آپ کو دیکھ بھی لیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور تمام لوگ ہمارے جو علماء اکرام ہیں جو دین پر کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ان کو عافیت دے اور کامیابی دے۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر اسماعیل بھائی، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ایک ایک کر کے کیجئے۔ جی شیخ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہے اہل بدعات کو جو ہے صراط المستقیم کی دعوت کس طرح دی جائے؟ اہل بدعات میں سے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہے، تمام لوگ ہیں، محلے والے ہیں، تو ان کو صراط المستقیم کی دعوت کس طرح دی جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے شیخ کی جو ہے نا دوسرے کو رکھ لیں آپ، باری باری کر لیں، آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور وہ اہل بدعت ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دے دی، صراط مستقیم عطا کر دیا، آپ کتاب و سنت پر چلنے لگ گئے۔ اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو ان میں سے نکال کے اہل صراط مستقیم کر دیا۔ اب آپ یہ دل میں یقیناً آپ بھی اور ہر شخص یہ تڑپ رکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے بیوی بچے سارے کے سارے ان بدعت و خرافات سے اور شرک سے نکل جائیں تاکہ آخرت سنور جائے۔ اس کے لیے آپ نے ایک پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے۔ کیسے؟ بالحکمہ، حکمت و دانائی کے ساتھ، وموعظہ الحسنہ، اور بہت اچھی ہی خیر خواہی کے ساتھ۔ حکمت و دانائی اور اچھی خیر خواہی۔ حکمت و دانائی کیا ہے؟ آپ نے اپنے والد کو، والدہ کو کہا کہ تم تو شرک میں گڑے ہوئے ہو، تم تو بدعتی ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ انداز حکمت و دانائی ہے، نہ خیر خواہی ہے۔ یہ تو لڑائی کا انداز ہے، لڑائی کے انداز سے نہیں۔ والدین کو چھوڑ دیجئے، دوسرے لوگ ہیں، کسی کے سامنے بھی آپ اس انداز کو اختیار کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حکمت و دانائی نہیں، یہ لڑائی ہے۔ آپ اس انداز سے کسی سے بات کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پر، میں عموماً یہ مثال دیا کرتا ہوں اپنے درسوں میں بھی، کہ ایک آدمی آپ کھانا کھانے لگے، اپنے روم میں روم میٹس کے ساتھ ہیں، یا ہوٹل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا اپنے گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، آپ کی ٹیبل پر دوسرا آدمی بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا،
میں یہ مثال دے رہا ہوں. اسی طرح بدعت اور شرک کو بھی آپ دور کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا ہے، اور بعض لوگ اس کی باقاعدہ حجت بھی پیش کر دیتے ہیں. جی دائیں ہاتھ کو وہ بریانی کا جو تیل ہے وہ لگ گیا ہے، گلاس کو لگ جائے گا، جبکہ گلاس جو ڈسپوزیبل گلاس آج کل بنے ہوئے ہیں، پھینک دینا ہے، کوئی ضرورت نہیں رہے گی. بوتلیں پانی کی، اسی طرح لبن یا لسی کی بوتلیں ہیں، پھینک دینی ہوتی ہیں، لیکن بائیں سے پکڑ کے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. اور ایسا دیکھا گیا. افطار کیمپ جو ہیں جو لگا کرتے تھے اس سال تو اتفاق سے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس کرونا نے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو اٹھائے، دنیا سے امت اسلامیہ کو اس کی جان چھڑائے. اس رمضان سے پہلے دیگر رمضانوں میں ہم نے یہ بات باقاعدہ دیکھی کہ لوگ درس میں 10 منٹ پہلے درس میں یہ بات ہوئی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب جیسے ہی درس ختم ہوا اور ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ افطاری ہوئی ہے، وہی حال، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں. اب اچھے طریقے سے آپ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا ہے. پیار سے، محبت سے، اخلاق سے آپ اس سے بات کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کی بات کو مانیں گے. اور اگر آپ نے چھوٹتے ہی کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، یہ تمہیں پانی پینے کا طریقہ نہیں آتا، یہ تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ نتیجہ کیا ہوگا. وہ کہے گا تم بڑے مسلمان اپنے گھر میں اپنی مرضی جو. یہ حکمت و دانائی نہیں، یہ لڑائی ہے. ڈنڈے سے آپ کسی کو بات منوانا چاہیں گے، نہیں منوا سکتے، لیکن پیار، محبت، حکمت و دانائی سے منوائیں گے، مان جائیں گے. اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو آپ پیار سے، محبت سے. قرآن نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا، بہت دور، بہت لمبی تفصیلات کی بھی ضرورت نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت و دانائی سے، والموعظہ الحسنہ، اور اچھی خیر خواہی سے. اگر آپ اس طرح پیار سے ان کو جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو اچھے طریقے سے ان کے سامنے واضح کریں گے اور آہستہ آہستہ کریں گے، ایک ایک کر کے کریں گے. اب دیکھیں قرآن کریم میں شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب کو حرام قرار دیا گیا ایک مرتبہ نہیں، بلکہ کبھی کسی موقع پہ کہا گیا کہ انگور میں تمہارے لیے برکت ہے، خیر ہے، رزق ہے، اور اس میں نشہ بھی ہے. کبھی کہا گیا کہ جب تم نشے کی، کہا گیا کہ نشے اس میں، شراب میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ نفع سے بھی زیادہ ہے. پھر کہا گیا، یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم جس وقت نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ باری باری باتیں ہیں. اور بالآخر اللہ رب العزت نے وہ حکم نازل فرما دیا جس میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جو شراب ہے، انما الخمر، سٹارٹ لیا اسی سے کہ خمر اور یہ وہ جو ہیں یہ رجس ہیں، نجس ہیں. ساری چیزوں کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ نجس ہیں، ان سے اجتناب، فاجتنبوہ ہو، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو. چار مراحل میں اللہ نے لوگوں سے شراب چھڑائی، کیونکہ ان کی فطرت میں شامل تھی، عادت بنی ہوئی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا کہ شراب حرام ہے، لوگ اسلام چھوڑ جاتے، شراب نہ چھوڑ. تو جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ رب العزت نے ایک بنی ہوئی پکی عادت کو ان لوگوں سے چھڑایا، پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اتنی ہدایت، اتنی توفیق دے دی کہ وہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، سب نے اپنی اپنی شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہا دی. اور صحیح بخاری میں الفاظ ملتے ہیں فجرت سکک المدینہ، مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلی. ایسے ہوا کہ جیسے بارش ہوئی ہے
اور گلیاں پانی سے بھری نالیاں بہہ رہی ہیں. اسی طرح یہ چونکہ ہمارے ماحول میں پاک و ہند کا ہمارا جو ماحول معروف ہے اس میں شرک بدعات وغیرہ جو ہیں وہ بہت ہیں. ان کو لوگوں سے نکالنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کریں جو قرآن کریم نے اختیار کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا. ہاں جی جی آپ جزاک اللہ اپنا خیر. سوال کرنا تھا. جی جزاک اب اللہ آپ کا خیر شیخ. جی دوسرا سوال آپ کا. جی جزاک اللہ خیر. شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا قرآن کریم کا جو ہے نا تفسیر جو ہے نا کون سے شیخ کی جو ہے صحیح احادیث پہ مبنی ہے شیخ, اور اس کا ترجمہ کون سا جو ہے پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن کا جو فہم ہے کئی لوگوں کا مختلف جو ہے نا اس میں جو ہے نا تفسیرات ہے, اور جس کی وجہ سے میرا اپنا ماننا ہے کہ جو ہے نا مسلمان جو ہے نا گمراہ ہو رہے ہیں. تو اسے وضاحت کیجیے شیخ کی جو ہے نا قرآن کی جو ہے کون سی تفسیر صحیح ہے. جی ٹھیک. جہاں تک تفسیروں کا ذکر ہے, ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری تفسیریں ہیں, بہت سارے ترجمے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں ہی نہیں بلکہ ترجمے میں بھی گڑبڑ کر دی, اور اسی گڑبڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تفسیروں کو یا ترجموں کو, شرح کو, اس کے حاشیوں کو سعودی عرب اور خلیج کے اندر بین کر دیا گیا. ان میں سے کنز الایمان نام کا ترجمہ تشریح جو ہے وہ فاضل بریلوی, احمد رضا خان صاحب بریلوی, ان کا لکھا ہوا, نعیم مراد آبادی ان کا اس پہ حاشیہ, اور یہ جو ہے اس کو باقاعدہ سعودی عرب میں تحقیق کر کے اس کو بین کیا گیا, اور سعودی عرب کے اندر اس کا داخلہ منع ہے. آج لوگ اپنے سامان میں چھپا کے لاتے ہیں, وہ تو اس طرح تو ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ ہو ہی سکتا ہے, ہوتا بھی آیا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سعودی عرب میں اور پوری خلیج میں بند ہے, بین ہے. اب جب ایک چیز کو ایک ملک نے پڑھ کے سمجھ کے علماء کے سامنے پیش کر کے بند کر دیا ہے, اور ہم وہ پڑھتے رہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں آ بیل مجھے مار. اسی طرح اور تفسیریں ہیں جن میں ایسی قابل مواخذہ باتیں ہیں. ایک اور تفسیر یہاں شائع ہوئی تھی اور اس کو بھی پھر بین کر دیا گیا. اس وقت سعودی عرب میں اگر آپ یہ کہیں کہ مختصر تفسیر جس کو آپ اپنے مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں ایک ہی جلد میں اردو میں تفسیر ہے جو گورنمنٹ آف سعودی عرب نے چھاپی ہے, مجمع ملک فہد, کنگ فہد قرآن کمپلیکس مدینہ منورہ نے وہ شائع کی ہے. وہ ہے احسن البیان. تفسیر کا اردو میں نام احسن البیان ہے. جب مجمع نے چھاپا تو انہوں نے قرآن کریم کے باہر ٹائٹل پر لکھا ترجمت معانی القرآن کریم باللغة العربیہ. یہ گورنمنٹ تقسیم کر رہی ہے, فری بھی کر رہی ہے, کچھ کہیں بکتا بھی ہے. تو یہ مختصر تفسیروں میں سے بہترین کتاب و سنت کے مطابق تفسیر, صحیح حدیث سے اس کتاب میں کام لیا گیا. حافظ صلاح الدین صاحب یوسف حافظہ اللہ مفسر ہیں, اور مولانا محمد ابراہیم جونا گڑی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ترجمہ ہے. یہ مختصر اور بہترین تفسیر قرآن, میں خود اس کو زیر مطالعہ رکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور تفسیر جس کو اگر یہ کہا جائے کہ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق سلفی تفاسیر میں سے کتاب و سنت کے ساتھ جس میں قرآن کریم کی تفسیر اور شرح بیان کی گئی ہے, وہ ہے تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر جو اصل ہے اس میں کچھ اسرائیلیات آ گئیں, کچھ ضعیف روایات آ گئیں, اور ان ضعیف روایات کو نکال کر چھان پھٹک کر تحقیق کر کے جو اس کا لیٹسٹ ایڈیشن اور بہترین ایڈیشن اردو میں آیا ہے, وہ دارالاسلام ریاض, دارالاسلام لاہور, دارالاسلام کی دنیا بھر میں برانچیں موجود ہیں, وہ انہوں نے چھاپی ہے. تفسیر ابن کثیر اردو میں بھی چھاپی ہے, تفسیر ابن کثیر انگلش میں بھی چھاپی ہے. بہترین, اس وقت بہترین تفسیر وہ بن گئی ہے. اسے پاک و ہند میں بہت سارے اداروں نے ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر کے نام سے شائع کیا, لیکن ان میں وہ چیزیں آ گئیں جو عربی میں اصل میں تھیں, لیکن دارالاسلام نے وہ ساری چھانٹی کر کے بہترین مواد باقی رکھا ہے, بہترین کاغذ, بہترین بائنڈنگ,
اور یہ وہ آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی اچھا لگے گا. تفسیر ابن کثیر ہے وہ لے لیں. پاک و ہند میں ایک احسن التفاسیر کے نام سے تفسیر ہے، 7 جلدوں میں ہے، اور وہ بھی صحیح احادیث پر مبنی تفاسیر میں سے ہے. علامہ احمد حسن دہلوی انڈیا کے ایک عالم گزرے ہیں، وہ ان کی تفسیر ہے، وہ بھی صحیح تفاسیر میں سے ہے. اسی طرح مولانا عبد الرحمن صاحب کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے ہیں، ان کی تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے. اس وقت اردو میں یہاں سعودی عرب کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تفسیر 3 جلدوں میں، 3 موٹی جلدوں میں ان کی تفسیر ملتی ہے اردو میں. بہترین تفسیر ہے، جن میں کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہوگا کہ اسرائیلی کہانیاں واقعات اور قصے ہوں. یہ تفاسیر ہیں، ان میں سے جو تفسیر آپ کے ہاتھ لگے، بلکہ ہاتھ لگے نہیں، اس کو تلاش کریں. احسن التفاسیر جو کہ صحیح تفسیر ہے، اور ابن کثیر دارالسلام کی، ہر جگہ کی نہیں، اور احسن تفسیر احسن البیان یہ بھی دارالسلام کی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اس کو چھاپا ہے. گورنمنٹ میں چھاپا اور دارالسلام نے چھاپا. یہ بھی دنیا بھر سے تقریباً مل رہی ہے. تو یہ تفسیر کی کتابیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، اور جن میں نہ کوئی عقیدے کو ٹھیس پہنچانے والی چیز ہے، نہ کوئی منہج کو خراب کرنے والی چیز ہے. صحیح منہج پر قرآن کریم کی صحیح ترجمانی اور صحیح فہم مہیا کرنے والی تفسیر ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اب میں بتا دوں کہ شیخ قاری خلیل الرحمان جو ہیں، ان کا نیٹ چونکہ ختم ہو گیا تھا، میرا ان سے رابطہ ہوا ہے، تو ہم تمام سامعین و سامعات سے معذرت کرتے ہیں. انشاءاللہ جو کل پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی میں شیخ ابو سعید عنایت الرحمان عثمان حافظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محمد منیر قمر صاحب اور اپنے سامعین کا شکریہ ادا کریں. شیخ ابو سعید عنایت الرحمان حافظہ اللہ. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بكم آن لائن. یا اہلا شیخ ابو سعید. اللہ يحفظكم ويبارك فيكم. جزاكم الله خير وكثر الله خيركم يسر الله عمركم. آمین آمین. بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ جہودکم. وإياكم انتم. کیسی طبیعت آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ آپ کے بال بچے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، الحمدللہ سب خیر و فیت سے ہیں. للہ الحمد واللہ شکر. اللہ آپ کو خوش رکھے. شیخ منیر قمر، آپ نے بہت وقت دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے موازین حسنات آپ کی اس نیکی کو قبول فرما لے. آمین. اور اس دن آپ کو جس دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترستا ہے، اس نیکی کو آپ کے موازین حسنات میں شمار کر کے آپ کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین آمین شیخ. بارک اللہ فیک. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور دنیا بھر سے سامعین، مشاہدین اور مشاہدات نے آپ کو دیکھا اور سنا اور آپ سے استفادہ کیا. ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں بھی پھر آپ کو زحمت دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز حاضر ہے انشاءاللہ. آپ کے لیے جب بھی چاہیں گے حاضر ہیں ہم انشاءاللہ. رفع اللہ شانکم وعز اللہ مقامکم. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ خیر، کثر اللہ خیرکم، یسر اللہ عمرکم، ورزقکم الصحہ والعافیہ. آمین. بارک اللہ فیکم شیخ ابو سعید. بسوء مکروہ ویرزقکم الصحہ والعافیہ. آمین آمین یا رب العالمین. وانت کذالک. بات ہے منیر بھائی، اللہ کو خوش رکھے. ہم اجازت چاہتے ہیں، وقت ذرا دیر تاخیر ہوئی ہمارے دوسرے پروگرام کے لیے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ظاہر ہے کہ آج کل یہ نیٹ جو ہے اس میں چونکہ وہ چاہیے تسلسل، اور وہ کسی وجہ سے کبھی نہیں رہتا، جیسے آج قاری صاحب کا نہیں رہا. تو اللہ رب العزت خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا موقع زیادہ دے دیا آپ کے ساتھ رہنے کا. وہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے وقت اوپر آسمانوں.
वही ना, आसमानों पे लिखा हुआ था कि मैं अपना विंडो बंद करके मैं उठा नहीं। मैंने कहा कारी साहब आएंगे, उनको सुनते भी हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर उठ गया होता तो शायद ये मसला फिर और तरह का होता, सही लेकिन बात। आप में खैर बरकत है, मैं ना होता तो आप मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, अल्लाह ताला आमीन। खुश रखे। आपसे मजीद आमीन। दर मजीद दीन की खिदमत लेता रहे, मुझे और आपको आमीन। इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। शेख कारी खलील रहमान साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल पीटीसीएल का नेटवर्क लिया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अचानक वो बंद हो गया। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। कदर अल्लाह मा शा फ़अल, यानी कद्दर अल्लाह मा शा फ़अल। जिसका नाम अब्दुल जब्बार है, अगर मुमकिन हो तो। क्या चीज? एक और बंदा अब्दुल जब्बार साहब हैं, वो हाथ उठाए हुए हैं, वो सवाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या शेख खैरियत से हैं? जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेरा तो कोई सवाल वगैरह नहीं है आपसे, बस आप उम्मुल रेडियो से आते थे तो आपकी शेख बहुत याद आती है उस पहलों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप उस ज़माने से मौका मिला जरूर देखने का आपको। आमीन रब्बल आलमीन। आपकी दुआएं साथ रहें तो ये हमारी खुश नसीबी है। आप दुआएं करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, अपनी खास रजा के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसका मतलब कि आप रेडियो उम्मुल क्वीन सुनते रहे हैं पहले? जी, मैं जो उस वक्त नया इधर आया था इमारत में, तो उस वक्त बड़े शौक से आपका उस प्रोग्राम के लिए हम लोग 10 मिनट निकालते थे आपको प्रोग्राम सुनने के लिए खास। उसमें माशाल्लाह आपके हदीस का मुताला आपका बहुत अच्छा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए अब्दुल जब्बार साहब। अल्लाह ताला। दूसरा एक सवाल है, हमारे भाई हैं नाजरुल कादिर साहब, वो हाथ रेज किए हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपना सवाल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख एक मुख्तसर सवाल ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बज़िद हैं कि ये 73 फिरकों में से कामयाब फिरका कौन सा है, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं जो भी फिरके में रहूं तो मैं हर उस इबादत को और हर अमल को दीनी मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक लूं, चाहे मैं जिस फिरके में रहूं, और उसकी जो शिर्क बिदात से अगर कोई है तो उससे मैं मुनहरिफ हो जाऊं, तो क्या ये मेरे लिए काफी होगा, या किसी एक मखसूस फिरके से मुझे जैसे अहले हदीस से वाबस्ता होना जरूरी? जहाँ तक ताल्लुक है ना कि मुख्तलिफ फिरकों में से मैं किस में रहूं, जिसमें रहूं, मैं ये करता रहूं, वो करता रहूं, मैंने पूरा मयार तफसील के साथ दर्स में भी, बाद में 2 सवालों में भी ये बात जिक्र की है कि जो इस वक्त हमारे लिए सबसे सही तर मनहज, सबसे सही तर रास्ता और सिराते मुस्तकीम है वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल। जो इन दोनों को इख्तियार कर ले, वो किस जमात में है, वो किस नाम से पुकारी जा रही है, लेकिन ये शर्त है, आइम्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन वो सारे क्या गए हैं, इदा सह्हल हदीस। ये भी नहीं जैसे मैंने एक बात जिक्र किया ना, मौजूआत मन गढ़त रिवायात का मजमुआ है, मिंबरों पे खड़े होकर ऐलान हो रहे हैं कि जी ये हदीस मौजूआत कबीर मुल्ला अली कारी में है, इस तरह नहीं। अगर सही हदीस और कुरान करीम, कुरान और सुन्नत इन 2 का नाम है, जो ज़ईफ मनगढ़त जाली और मौजू रिवायत है वो सुन्नत नहीं है, वो हदीस नहीं है। अगर सही हदीस और कुरान करीम इन 2 पर आप अमल करते रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस तर्ज पे रहेंगे तो निजात पा जाएंगे। नाम मैंने ये भी बता दिया है कि आपको लोग क्या कहेंगे, वो भी बड़ी मारूफ बात है। लोग पाकिस्तान इंडिया से यहाँ आते हैं, दौलत कमाने के लिए आते हैं, और उससे बड़ी दौलत भी पा लेते हैं, हज उम्रा भी कर लेते हैं, और ईमान की दौलत, तौहीद की दौलत जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान इंडिया होते हुए जरा मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि वहां आपको कदम कदम पर मज़ार, कदम कदम पर वो पैतन पाक वाला झंडा
اور قدم قدم پر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. وہاں صراط مستقیم کو پانا ذرا تھوڑا مشکل ہے، محنت چاہیے. یہاں بڑا آسان. یہاں لوگ آتے ہیں اور جیسے آپ کے حی السلامہ میں یہ جدہ دعویٰ سینٹر ہے، اسی طرح دیگر سینٹر جدہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے اسلامک سینٹر سے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سعودی عرب کا ہر شہر اور ہر محلے میں اسلامک سینٹر ہے. لوگ آتے ہیں اپنی محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ، اپنے عمل وظیفہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت اسلامک سینٹرز کو دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کتاب و سنت پہ آ جاتے ہیں. اب جب پاکستان انڈیا اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کا نام بتائیں گے آپ کو. اگر آپ صحیح کتاب و سنت پہ آ جائیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں یا میں کیا ہو گیا. نہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیا ہو گئے ہیں، کیونکہ کتاب و سنت پر، صحیح حدیث اور قرآن پر چلنے والے کا نام ساری دنیا میں معروف ہے. وہ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. بلکہ اگر ایمانداری سے میں کہوں تو ہمارے کتنے علماء احناف ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس معاملہ میں کن کا پلہ باری ہے. دلائل کے اعتبار سے میں اب بھی ان کا نام نہیں لیتا. جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں ان کی یہ تائید اللہ رب العزت کی طرف سے دوسروں کی زبان سے بھی نکل رہی ہے. لہذا آپ یہ اپنے ذہن پہ اچھی طرح رکھیں کہ انشاءاللہ اگر صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، اپنے اس دوست کو بھی بتا دیجیے کہ آپ قرآن کریم اور صحیح حدیث اس پہ عمل کر لیں. اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا. جی حق الحمدللہ، جزاک اللہ خیر شیخ. حق کو سبوں نے تو مان لیا ہے. عقل مند اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں عوام الناس سے. آج کی قرآن اور سنت ہی حقیقی دین ہے، لیکن ان کے پرکھوں نے اس قدر ان کے خلاف یہ دو الفاظ سے، اہل حدیث اور سلفی سے بغض ڈالا تھا جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی. تو بولا بھلے نہ رہو کوئی بات نہیں، وہ تمہارا جو اصول ہے. میں تم کو سوال شیخ سے لے کے دوں گا. اگر صرف اسی بات سے گھبرا جائے نا کہ پرکھوں نے جو نام ڈال دیا اور ان کے خلاف بولیاں بول دی، کہا کہ اہل حدیث سلفی وہابی یہ وہ، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو کل کی پیداوار ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نام کو چھوڑ دیجئے، کل کی پیداوار کو بھی چھوڑ دیجئے. آپ کتاب و سنت پہ عمل کر کے دکھائیے، پھر آپ کو وہی پھر کہیں گے کہ یہ وہابی ہو گیا، یہ حدیث ہو گیا، سلفی ہو گیا. اب کہتے ہیں تو کہتے رہیں. آپ نے کہیے کہ اگر قرآن کریم اور سنت رسول پر عمل کرنے کا نام یہ ہے تو میں وہی ہوں. پھر کوئی گھبرانے والی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انتہائی معزز اور مکرم تھے. آپ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، سب میں بہت ہی احترام کے مالک تھے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور جب باری آئی توحید کی، جب توحید کی باری آئی تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. کوئی عزت کرے نہ کرے. چچا گالیاں دیتا رہا، میں نے درس میں بات ذکر کی، بعد میں بھی چچا گالیاں دیتا رہا، رشتہ داروں نے گالیاں دیں، پڑوسیوں نے گالیاں دیں، اذیتیں پہنچائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توحید نہیں چھوڑی. رشتے چھوڑ دیے، چھوڑتے ہیں، چھوڑتے رہے، لیکن اللہ کی توحید نہ چھوٹے. بلکہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یعنی میرا یہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کے بیٹھا ہے صرف میرے لیے. تو یہ ہے اصل توحید کہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو وہ نہیں ہم چھوڑیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ ماتک اللہ شیخ، اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دو لوگ اور ہیں، میرا خیال ہمارا ویسے ٹائم ہو چکا ہے، تو کیا خیال ہے، 2 اور سوال لے لیں یا پھر ختم کریں؟ لے لیجئے. شیخ جب تک تھک نہ جائیں، ماشاءاللہ جوان ہیں، جتنے سوال لے سکتے ہیں لوگوں کا فائدہ کیجیے. ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ سلطان ذوالقرنین سے گزارش ہے کہ اپنا سوال پیش کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، آپ یہ تفسیر کی جو بات کر رہے تھے دہلوی، ذرا نام دوبارہ بتائیں گے پلیز؟
احسن التفاسیر علامہ احمد حسن دہلوی. جزاکم اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. ہاں جی دوسرا شخص محمد غیوث الدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال پیش کریں. محمد غیوث الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں الحمدللہ. اللہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اخوان جو تقلید کرتے ہیں وہ لوگ اکثر یہ قرآن کی آیت کی دلیل لیتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر وان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تو کیا کوئی مفسرین یا کہیں سے کوئی اس کی دلیل ملتی ہے کیا شیخ کہ کوئی تفسیر میں کوئی مفسرین یہ اس کے بارے میں لکھے؟ آپ دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور آیت صحیح ہے اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو. پہلی بات تو یہ کہ اہل ذکر کوئی ہر مرتبہ مولوی ہی نہیں ہوتے، علماء ہی نہیں ہوتے. اہل ذکر اہل فن. اگر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں بلڈنگ کے بارے میں پوچھنا ہو کہ اس میں کتنا مٹیریل چاہیے تو اس وقت اہل ذکر انجینئر ہوگا، مولانا نہیں. اگر ہمیں کسی بیمار آدمی کے پاس کھڑے ہو کے اس کا علاج پوچھنا ہے تو اس وقت بھی مولانا نہیں، اس وقت ڈاکٹر چاہیے. اگر کسی حدیث کی تحقیق چاہیے تو اس وقت عام سا مولوی نہیں، عام عالم نہیں، عام واعظ یا خطیب نہیں. اس وقت ہمیں محدث چاہیے جو ماہر فن حدیث ہے. اگر وہ محدث آپ کو ملتا ہے اس سے آپ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب اس قرآن کریم کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر جو ہے اگر تم نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا معنی یہی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو. اب علماء سے پوچھنا ان کنتم لا تعلمون، پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ایک حدیث میں، اور ایک میں علی کل مسلم و مسلمہ بھی ہے، لیکن علی کل مسلم میں ہر چیز آتی ہے. اگر پہلے نمبر پر ہم اپنا یہ فرض ادا کریں طلب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا، علم کا سیکھنا فرض ہے. اور اس فرض کو علماء نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا، ہر شخص بہت بڑا علامہ ہو جائے، بہت بڑا امام بن جائے. کم از کم جو ہمارے اسلام کے ارکان خمسہ ہیں ان ارکان خمسہ کے بارے میں اسے ساری معلومات ہوں. اب ساری معلومات کہاں سے ہوں گی؟ کتاب اللہ سنت رسول. آج ہمارے لیے الحمدللہ کتاب اللہ قرآن کریم کا کم از کم 60 زبانوں میں ترجمہ قرآن کریم اور 7 تفسیر. اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. حدیث شریف کا ضروری کتابوں کا تقریباً ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے. تو علم حاصل کریں. میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں بات کہی ہے کہ 10 ریال کی چیز لینی ہو تو سارا بازار چھان ماریں اور روزانہ 10 ریال کے سگریٹ پھونک جائیں، لیکن 20-25 ریال کی تفسیر جس کا میں نے ذکر کیا ہے احسن البیان گورنمنٹ فری دے رہی ہے، کہیں 10-15 کی، کہیں 20 کی، 25 کی مل بھی رہی ہے. دارالسلام کے شو رومز میں وہ بیچتے بھی ہیں کیونکہ وہ خود چھاپتے ہیں، بیچتے ہیں. یہ نہیں خریدنا، سگریٹوں میں آگ میں پھونک دیں گے اپنے پیسے کو. اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں. قرآن و سنت کی کتاب میں کچھ خریدیں، کچھ پڑھیں. آپ کے پڑوس میں اسلامک سینٹر ہے، اس سے تعلق پیدا کریں. کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت سے پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہاں علماء کرام موجود ہیں. یہ آپ کے حی السلامہ میں شیخ ابو سعید موجود ہیں جو مستقل وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین ہیں. آپ ان سے سیکھیں. جن کے علاقے میں جہاں جو سینٹر ہے اس میں جو علماء کرام موجود ہیں ان سے سیکھیں. جب آپ ان سے سیکھیں گے، آپ کے پاس خود کتابیں اچھی سلیکٹڈ کتابیں ہوں گی. تو اب اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی فاسألوا اہل الذکر، اب اہل ذکر سے پوچھو. لیکن یہ کہ آپ خود کچھ بھی نہ کریں
اور پوچھیں اہل ذکر سے، اور وہ بھی ان سے پوچھیں جو قرآن کی آیت کی بھی تعویل کرنے کو تیار ہے۔ میں نے یہ بات کہی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے یا نہیں، کہ قرآن کی آیت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے امام صاحب کے قول کے مخالف آ جائے تو آیت کی تعویل کی جائے گی، تعویل ممکن نہ ہوئی تو آیت کو منسوخ مانا جائے گا، امام صاحب کا قول نہیں چھوڑا جائے گا، ان سے جا کے آپ پوچھیں گے۔ یہ فصل والا ذکر کا سبب اہل ذکر یہ بنیں گے۔ آپ قرآن کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث آج بخاری اور مسلم یہ دونوں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں، دیگر زبانوں میں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ دو کتابیں اور قرآن کریم اور اس کی کوئی تفسیر رکھ لیں، آپ کو بہت ہی زیادہ علم ان سے مل جائے گا۔ پھر بھی علماء کرام کے ساتھ ربط رہے۔ جو لوگ خود قرآن اور حدیث کو اکیلے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ علماء کے ساتھ کسی کو استاد مان لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ کسی استاد کے ساتھ رہیے، موقع بموقع اس سے پوچھتے رہیے، قرآن و سنت پڑھتے رہیے، استاد یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، استاد یہ عمل اس حدیث کے مطابق ہے نہیں ہے۔ اگر آپ اس انداز سے چلیں گے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں اور جو کوئی آپ کے مولوی صاحب، آپ کی مسجد کے مولوی صاحب کہیں وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، اس کے بعد کہیں دین ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ تحقیق کیجئے، آپ تھوڑا سا جانچ پڑتال کیجئے، اور جو صحیح حدیث ہیں قرآن اور سنت کے، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے مطابق جو عمل آتا ہے اس پہ عمل کیجئے، وہ آپ کو جو بھی بتا رہا ہے۔ لیکن اگر وہی بات ہو کہ موضوعات کبیر میں لکھا ہوا ہے، حدیث ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، موضوعات کبیر جعلی روایت کا مجموعہ انہوں نے جمع کیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ دوسرا بھائی محمد عبد الحمید سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال جو ہے وہ پیش کریں۔ جی عبد الحمید صاحب۔ جی عبد الحمید بھائی آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ خیر۔ کافی دنوں سے آپ کا بیان سنا نہیں تھا تو آج سننے کو ملا۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ جی، جب ہم اپنے خاندان میں گھر والوں کو سمجھاتے ہیں کچھ دین کی اور توحید کی بات، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم اہل حدیث ہو گئے ہو، یعنی ان لوگوں کا ذہن پہلے سے جو ہے نا وہ اہل حدیث کے نام سے ڈرا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل سنت الجماعت سے ہوں، لیکن صحیح کتاب اور حدیث کی روشنی میں جو ہے بات بول رہا ہوں۔ تو بولتے ہیں نہیں وہ سلفی لوگ، سعودی کے لوگ جو ہے نا تمہاری طرح ہی بولتے ہیں۔ تو اہل حدیث ہم یہی بات ہم کہنا چاہیے، یعنی اہل سنت جماعت کہہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم ہیں، تو یہ بات سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے نا ہمارے کچھ ساتھی بولتے ہیں نہیں، ایک ہی رکھیں، دوسری بات بعد میں کر لیں، دوسری بات بعد میں کریں گے، پہلے ایک ہو جائے۔ جو آپ نے کہا نا کہ ہم ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث یا تم اہل حدیث یا تم وہابی، میں یہ پہلے بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول ان دو چیزوں پہ عمل کرنے لگ جائے، وہ اپنا کوئی بھی نام رکھے، وہ کوئی بھی نام کہتا رہے، لوگ نہیں مانیں گے اس کو۔ لوگ کہیں گے یہ اہل حدیث ہو گیا، یہ وہابی ہو گیا، یہ سلفی ہو گیا۔ اب اس میں کیا اتنی پریشانی والی بات ہے؟ آپ تو نہیں کہہ رہے نا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں۔ اب آپ کے اپنے گھر والے ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم فلاں ہو گئے ہو، انہیں کہیے کہ بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ سنت رسول، دو چیزیں عمل کے لیے، دو چیزیں ہماری دین کی بنیاد، یہ دو چیزیں ہیں، اور ان کے بعد باری آتی ہے اجتہاد کی اور علماء اور ائمہ کی۔ پہلے یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور صحیح سند سے ثابت احادیث موجود ہیں، میں ان پہ عمل کر رہا ہوں، اب تم مجھے جو چاہے نام دے دو۔ میں نے یہ بات پہلے کئی بار یہ ذکر کی ہے آج کی اسی نشست میں کہ آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرتا دیکھ کے لوگ نام دیں گے، وہ نام معروف ہے۔
اور آپ کو اس نام سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نام اگرچہ لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے، اس نام کو لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے، بڑا گالی بنا رکھا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ آپ نے کتاب اللہ سنت رسول پر یقیناً صحیح احادیث، قرآن کریم اور صحیح حدیث پہ عمل کیا، آپ کا عمل صحیح ہے۔ اب آپ کو وہ کیا نام دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ اپنے کتاب و سنت پہ عمل پر قائم رہیں، جاری رہیں، انشاءاللہ العزیز۔ اگر نجات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، میرے کسی دوسرے کے فتویٰ نہیں، میرے یا کسی دوسرے کے نظریہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا جو کتاب اللہ سنت رسول پر ہے۔ لہذا آپ ان دو کتابوں کو فالو کیجئے۔ لوگ آپ کو سلفی کہتے ہیں، لوگ آپ کو وہابی کہتے ہیں، لوگ آپ کو الحدیث کہتے ہیں، بعض علاقوں میں محمدی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے بن جائیں، الحمدللہ اسی میں نجات ہے، اسی میں انشاءاللہ جنت ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال اب جو کہہ رہے تھے، میں نے اپنے کچھ دوستوں کو دعویٰ سینٹر کو بلایا، میں جدہ میں رہتا ہوں، حیات سلامہ دعویٰ سینٹر جاتا ہوں، تو میں نے کافی بلایا ان کو، تو پہلے تو اپنا کچھ بہانہ بتایا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ جائیے ہم آئیں گے ایسا۔ پھر میں نے پھر دوبارہ جب پوچھا تو بولے نہیں وہ تقلید نہیں کرتے۔ تقلید، میں بولا تقلید کیا ہوتی ہے؟ بولے نہیں وہ ائمہ جو ہیں ہمارے ان کو نہیں مانتے۔ میں بولا جب ہمارے درمیان ہمارے سب سے بڑے کائنات کے امام کی تعلیمات ہیں تو پھر ہم کو دوسرے اماموں کی باتوں کو لے کے کیا کرنا ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ بولے نہیں جو بھی ہے بہرحال اس طرح سے ان کا میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، میں آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ، چونکہ پہلے کسی نے سوال کیا تھا کسی بھائی نے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ تو بات ہوئی نا، اس کا جواب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ صحیح وہ ہوگا جو قرآن کریم اور سنت رسول صحیح احادیث پر عمل کرنے والا ہے۔ دوسرا کوئی دعوے کرتا رہے، وہ دعویٰ کرنا اس کا جھوٹا دعویٰ شمار ہوگا۔ صحیح وہ ہے جو کتاب اللہ اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ رہا مسئلہ آپ نے حی السلامہ میں بلایا اور روکنے والوں نے اس طرح کی یا رکنے والوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور یہ باتیں عموماً ہر جگہ ہوتی ہیں، یہ کوئی جدہ کی بات نہیں، یہ جدہ میں، خبر میں، دمام میں، ریاض میں، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو اپنے ملکوں سے بھیجتے ہوئے مسجدوں کے جو امام ہیں وہ پکا کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ آپ تو حی السلامہ کی بات کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان سے مولوی حضرات اپنی مسجدوں میں سے جو آنے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سعودیہ جا رہا ہے، پکا کر کے بھیجیں گے، دیکھو وہاں جو اسلامک سینٹر ہیں ان میں نہیں جانا، وہ لوگ فلاں ہیں، وہ لوگ فلاں ہیں، وہ ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ یہ جو باتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سینٹروں کے قریب نہیں آئیں گے۔ رہا مسئلہ یہ کہ تقلید کیا ہے، اتباع کیا ہے، ہم ان ساری باتوں سے قطع نظر صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول پہ آ جائیں، اس کی ہدایت ہمیں اس اسلامک سینٹر سے ملے، اس سے ملے، اس سے ملے، کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات ہمیں مل جائیں، الحمدللہ۔ ایسے لوگ جو ان سینٹروں میں آنے کے لیے راستے روکتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو ہر جگہ پایا گیا، ہر جگہ ایسے لوگ ملے، انہوں نے پوری کوششیں کی کہ اپنی مسجدوں میں یہ باقاعدہ لوگوں کو کہتے رہے کہ دیکھو اس سینٹر میں نہیں جانا، اور پھر وہی کار اپنا جو ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، اور لوگوں کے دل میں پاک و ہند میں یہ ڈالا جا چکا ہے کہ وہابی پتہ نہیں کتنی کوئی خطرناک چیز ہے، اور یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ کہہ کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں۔ لیکن جس کی قسمت میں اللہ نے توحید لکھی ہے، جس کی قسمت میں جس کو اللہ نے توفیق دینی ہے، وہ گھسٹتا پڑتا بھی مرکزوں میں پہنچ جاتا ہے، اور ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اہل توحید میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وہاں چیختے رہتے ہیں کہ تم یہ ہو کے آگے ہو، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خراب ہو کے آ گیا۔ جو صحیح دین اختیار کر گیا اسے کہہ رہے ہیں کہ بے دین ہو کے آ گیا، خراب ہو کے آ گیا۔ میں نے پہلے بات ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو کہتے ہیں یہ صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ اب کوئی کتاب و سنت پہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ۔
तो इन चीज़ों को आप अपने तरीके से, अच्छे तरीके से अपने दोस्त अहबाब को कहें कि भाई आप इस बात को छोड़ें कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप उनकी बात सुने, बात कुरान करीम और हदीस रसूल सही सनद से साबित हदीस के मुताबिक ना हो, फिर मेरे साथ दोबारा कभी न जाना। और अगर कुरान करीम है, हदीस शरीफ है, फिर आप भागेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। जी शेख, एक हमारी बहन है बिनते मोहम्मद, उनका सवाल है, उन्होंने लिख के भेजा, मैं पढ़ के बताता हूँ। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मक्का से शेख मोहम्मद मुनीर कमर साहब के तकरीबन तमाम दुरूस सुनती हूँ, तफसीर मक्का वगैरह के, तफसीर फिका वगैरह। मगर मुझे शेख का कोई व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं पता चला जिसमें शेख के तमाम दुरूस हैं और दुरूस की अपडेट्स आए हैं। रमज़ान में भी शेख के जो दुरूस हुए मुझे उनका इल्म ना हो सका। यूट्यूब के ज़्यादा इस्तेमाल न करने की वजह से बराए मेहरबानी अगर शेख का कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आपके तमाम दुरूस के अपडेट्स आती हैं तो मुझे इसका लिंक दे दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। ये हमारी बहन हैं, बेटी हैं, कौन है? हमारे दुरूस रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, डेली दर्स होता था बिला नागा, और पहले भी दुरूस होते रहे इस लॉकडाउन से पहले, और वीकली दर्स होते थे 3, 4, 5, और उनके जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे, फेसबुक के, हमारी वेबसाइट में जाते आते रहे हैं और उनकी अपडेट्स वगैरह भी होती रही हैं। अब रहा मसला ये कि जहां मैं अपने ये दुरूस वगैरह डालता रहता हूं, उन दुरूस में अगर ये शिरकत करना चाहें तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अपना व्हाट्सएप नंबर ये मुझे भेज दें और बता दें कि इस तरह मैंने बात की है। मैं इंशाल्लाह ताला इनको अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। और वो जैसे एक ग्रुप होता है ना कि आम व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और एक होता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप। मैं व्हाट्सएप ग्रुप मेरा कोई भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 250 ग्रुपों में शामिल हूँ, ऐड हूँ, लेकिन मैंने अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया। लेकिन मेरे पास 10-11 ब्रॉडकास्ट ग्रुप हैं। मैं अपनी इस बहन को, इस बेटी को किसी ग्रुप में शामिल कर लूँगा और इंशाल्लाह इनको अव्वल ब-अव्वल जो भी कोई दर्स होगा वो बारकल्लाह फीक, तक़ब्बल अल्लाहु जुहूदकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आपकी तशरीफ आवरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको इज्जत बख्शे, आपको मजीद, हमें और आपको मजीद दर मजीद दीन की खिदमत की, इखलास के तहत खिदमत करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन। बारकल्लाह फीक।